صاحب آپ کی طرف آؤں گے، کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہیں پاکستان کی معاشی سمت جو ہیں وہ درست کر سکیں گے؟ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ وہ بہت سارے ایسے فیصلے کریں گے جس سے پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ بہتری آئے گی، لیکن اور ہم ان کے ساتھ ان کی کاوشوں میں دعا گو بھی ہیں، اور اگر کہیں پہ ہمارے توسط سے اس میں کچھ بہتری ہو سکے تو ان کے ساتھ کوشاں بھی رہیں گے۔ گزارش یہ ہے کہ جو عدیل صاحب بات کر رہے تھے، یہ بات دیکھیے میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، عدیل صاحب ہمارے بھائی ہیں، میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن بات کو اس طرح کی کریں جو ایک عام آدمی جس نے کوئی دنیا دیکھی ہے، جو کچھ منطق کو جانتا ہے، جس کے دل میں ایک دھڑکتا دل ہے، جسے سچ اور جھوٹ میں تفریق پتہ ہے، جو دن اور رات میں تقسیم کر سکتا ہے، جو روشنی اور اندھیرے کے اندر جس کو فرق پتہ ہے، کہ اس بندے کو کوئی بات سمجھ آئے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک ریزنیبل سیریسنس کے ساتھ، یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ جو 85 سے حکومت میں تھے اور ابھی تک ایف بی آر کو یہاں تک پہنچانے میں، سٹیل مل کو یہاں تک پہنچانے میں، پی آئی اے کو یہاں تک پہنچانے میں، ریلوے کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا اگر چلیں کلیدی نہیں تو کچھ کردار تو ضرور تھا۔ پچھلے 40 میں سے 23 ایک سال تو وہ دو پارٹیز تھیں آپس میں حکومت کرتی رہیں، کہ ان سے ہمیں امید باندھ لینی چاہیے کہ یہ اب اس دفعہ، چوتھی دفعہ، پانچویں دفعہ، تیسری دفعہ وہ ایسے زبردست فیصلے کریں گے کہ جن کے اوپر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو کتنے کمال لوگ ہیں، ماضی میں بھی اتنے زبردست فیصلے کرتے رہے۔ یہ بات عدیل صاحب سیریسنس سے نہیں ہو سکتی ٹیلی ویژن پہ، کسی بھی معذب جگہ پہ نہیں ہو سکتی۔ آپ کسی کو ڈرائنگ روم میں نہیں کہہ سکتے، کسی شادی پہ نہیں کہہ سکتے، وہ تو ٹیلی ویژن کی کچھ ریکوائرمنٹس کی وجہ سے ہم پوری بات نہیں کر سکتے، لیکن لوگ آپ کو گریبان سے پکڑ لیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ آپ کے خیال میں شرجیل میمن صاحب سندھ کے اندر اب بڑا زبردست کام کریں گے، پہلے 3 دفعہ نہیں کیا؟ آپ کے خیال میں عابد شیر علی اب ٹھیک گورنمنٹ چلائیں گے؟ آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے فائنانس میں کمال کر دیا، وہ فورن منسٹری کے اندر تو جھنڈے گاڑ دیں گے پاکستان کی؟ کوئی بات ایسی کرے نا جو سمجھ آئے۔ ٹھیک ہے حسن صاحب، جس طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ معاشی ویژن کی بات کر رہے ہیں، رات دن محنت کر رہے ہیں بقول عطا تارڑ کے، اور کیا لگتا ہے آپ کو معاشی روڈ میپ ہے کیا؟ وہ بتانے سے کیوں قاصر؟ بہت محنت کر رہے ہیں فیڈرل حکومت۔ عدیل ورائش صاحب بتا رہے تھے پنجاب میں مقابلہ لگا ہوا ہے، میں تو پریشان ہوں، اتنا مقابلہ لگ گیا تو باقی حکومتوں والے تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے، کہ اتنا مقابلہ لگا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، آٹے کے بعد نواز شریف کی تصویر ہے اس پر ڈٹ گئے۔ عدیل صاحب اس مقابلے پہ اپڈیٹ بتاتے رہنا آپ نے ہر ہفتے کہ اس وقت کس کی ناک آگے ہے، اور پھر دیکھیں، اور پھر شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے انہوں نے وزٹ کیا ہے مارکیٹوں کا بھرپور پروٹوکول میں، انہوں نے کہا میں نے بانی پی ٹی آئی جو پرائم منسٹر تھے ان کا ریکارڈ توڑنا ہے، یہاں پر بھی ریکارڈ توڑنے کے چکروں میں وہی چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں، فیڈرل میں بھی وہی چیزیں ریپیٹ کی۔ محنت تو کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں، آئی ایم ایف نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ بجلی کا ٹیرف بڑھائیں، وہ کہتے ہیں گردشی قرضے کم کریں اور جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی روک تھام کریں، کیونکہ وہ جو ٹارگٹ سیٹ کر کے دیتے ہیں وہ مانگتے ہیں، اس کو قابو میں لانے کے لیے حکومت کہتے ہیں ہم بجلی کا ٹیرف بڑھا دیں گے۔ اب جو بجلی کی پیداوار کی لاگت جو ہے وہ کم کرنے کا، وہ تو ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ایم او یوز جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے اس کو سامنے رکھیں اور کھولیں اور دیکھیں، آپ ان کو ریویو کریں۔ یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی یہ بات چلتی رہی، یہاں بھی متعدد دفعہ اس پلیٹ فارم پر یہ بات اٹھاتے رہے کہ پیداواری لاگت کو کم کرنا ہے۔ اب اس کی طرف آئی ایم ایف یہ بات کر رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے۔ البتہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ 480 ارب روپے کا میرے خیال منی بجٹ تیار ہو رہا ہے، اب یہ پریشانی ہے کہ وہ لانا کب ہے، اب وہ لانا یا نہیں لانا اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے